بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، آج میری تقریر اور بیان کا موضوع ہے اللہ تبارک و تعالی کے حقوق۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے ہی تمام مخلوقات کو وجود بخشا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہی ان کی دنیاوی اور اخروی ضروریات کو مہیا کیا ہے۔ خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالی نے یہ کی کہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسولوں اور اپنے نبیوں کو دنیا میں مبعوث فرمایا، جو انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی کی پہچان کرواتے رہے۔ اس لیے ہر فرد پر لازم اور ضروری ہے کہ اس منعم حقیقی اور کائنات کے رب کو پہچانے اور اس کائنات کے رب کے حقوق کو ادا کرنے کی پوری کوشش کرے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ کی ذات کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی صفات کی معرفت، اللہ تعالیٰ کے حقوق کی معرفت حاصل کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا پہلا حق ہے۔ یعنی اللہ ہی ہے جس نے ہمیں پیدا فرمایا، اللہ ہی ہے جو ہم سب کا خالق ہے، ہم سب کا مالک ہے، ہم سب کا رازق ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کا دوسرا حق وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی ایمان لایا جائے اور اللہ تعالیٰ کی صفات پر بھی ایمان لایا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود کو دل سے تسلیم کرنا اور زبان سے اقرار کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا دوسرا حق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نہ تو ذات میں کسی کو شریک کیا جائے اور نہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک کیا جائے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا تیسرا حق یہ ہے کہ عبادت جتنی بھی ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کی جائیں۔ محترم سامعین کرام، عبادات کو سمجھنے کے لیے 5 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، عبادات قلبیہ، یعنی وہ عبادات جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے، جیسے محبت سب سے زیادہ انسان کو اللہ سے ہونی چاہیے، ڈر سب سے زیادہ اللہ کا ہونا چاہیے، امید اور بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر رکھنا چاہیے۔ نمبر 2، عبادات لسانیہ، یعنی وہ عبادات جن کا تعلق انسان کی زبان کے ساتھ ہے، جیسے دعا مانگنی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، کوئی فریاد کرنی ہے تو صرف اللہ سے ہی کرنی چاہیے۔ نمبر 3، عبادات بدنیہ، یعنی وہ عبادات جن کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ ہے، جیسے نماز، روزہ، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہونی چاہیے۔ نمبر 4، عبادات مالیہ، یعنی وہ عبادات جن کا تعلق مال خرچ کرنے کے ساتھ ہے، جیسے صدقہ کرنا، خیرات کرنا، قربانی کرنا، نذر و نیاز کرنا وغیرہ، یہ بھی صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اور 5واں، وہ عبادات جو عبادات بدنیہ اور عبادات مالیہ کا مرکب ہے، جن میں دونوں چیزیں ہیں، جیسے حج ہے، یہ عبادات بھی خالصتاً ایک اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بنیادی اور اہم
تین حقوق میں نے آپ حضرات کے سامنے انتہائی مختصر انداز میں پیش کیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنے حقوق کو صحیح طور پر، مکمل طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔